بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران میں قید نرگس محمدی کے لیے نوبل پرائز کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کو یہ انعام میرٹ پر دیا گیا ہے یا پھر ایران کو ظالم ظاہر کرنے کے لیے ان کو نوبل پرائز سے نوازا گیا ہے۔ نرگس محمدی کا خاندان فرانس میں مقیم ہے جبکہ وہ ایران میں 12 سال کی قید کاٹ رہی ہیں۔ ان کو یہ قید کے جرم میں سنائی گئی ہے۔ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نرگس محمدی صحافی ہیں، سماجی کارکن ہیں اور انسانی حقوق کے لیے ایران میں وہ کام کر رہی تھیں۔ ان کے لیے انعام کا اعلان کرتے ہوئے نوبل کمیٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران میں خواتین کے ساتھ ہونے والے جبر کے خلاف جدوجہد اور سب کے لیے انسانی حقوق اور آزادی کو فروغ دینے کی ان کی لڑائی کے لیے نرگس محمدی کو 2023 کا نوبل انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نوبل کمیٹی کے سربراہ نے ایران میں خواتین کی ہراسانی کے خلاف 51 سالہ محمدی کی جدوجہد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک آزادی کی جنگجو ہیں۔ نرگس محمدی 12 برس سے تہران کی ایون جیل میں طویل سزا کاٹ رہی ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ اسے امید ہے کہ ایران جلد ہی اسے رہا کر دے گا۔ یہ ایوارڈ ایران میں خواتین کی قیادت میں 1 سال سے زیادہ عرصے سے جاری احتجاج کے بعد دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ نوبل امن انعام ایران میں برسر پیکار خواتین کی کھلی حمایت بھی ہے اور ساتھ ایرانی حکومت کے خلاف ایک احتجاج بھی۔ نرگس محمدی کے اہلِ خانہ نے کہا کہ یہ ایوارڈ ایران کی آزادی کی لڑائی کے لیے تاریخی اور جذباتی کرنے والا ہے۔ نرگس محمدی خواتین کے حقوق اور سزائے موت کے خاتمے کے لیے مہم چلا چکی ہیں۔ محمدی کو آزادی کی مجاہدہ کے طور پر سراہتے ہوئے ناروے کی نوبل کمیٹی کی سربراہ نے اپنی تقریر کا آغاز فارسی میں زن زندگی آزادی کے الفاظ کہہ کر کیا، جو ایرانی حکومت کے خلاف پرامن احتجاج کے نعروں میں سے ایک ہے۔ بیرٹ ریس اینڈرسن نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ناروے کی نوبل کمیٹی نے 2023 کا امن کا نوبل انعام نرگس محمدی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو ایران میں خواتین کے ساتھ ہونے والے جبر کے خلاف اور سب کے لیے انسانی حقوق اور آزادی کے فروغ کے لیے ان کی جدوجہد کے لیے ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم فرنٹ لائن ڈیفینڈرز کے مطابق محمدی اس وقت تہران کی ایون جیل میں تقریباً 12 سال قید کی متعدد سزائیں کاٹ رہی ہیں۔ ان کئی سزاؤں میں سے ایک ہے جس کی بنا پر وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ان پر لگائے گئے الزامات میں ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بھی شامل ہے۔ نرگس محمدی 2003 کی نوبل امن انعام یافتہ شیریں عبادی کی زیر قیادت ایک غیر سیاسی تنظیم ہیومن رائٹس سینٹر کی نائب سربراہ ہیں۔ محمدی 122 سال پرانا انعام جیتنے والی 19ویں خاتون ہیں اور فلما ان کی ماریا ریسا، جنہوں نے 2021 میں روس کی دمتری موراتوف کے ساتھ مشترکہ طور پر یہ ایوارڈ جیتا تھا، ان کے بعد انعام جیتنے والی پہلی خاتون ہیں۔ 11 ملین سویڈش کراؤن یا تقریباً $1 ملین کی مالیت کا حامل نوبل امن انعام 10 دسمبر کو اوسلو میں سویڈن کے صنعت کار آلفریڈ نوبل کی برسی کے موقع پر پیش کیا جائے گا، جنہوں نے اپنی 1895 کی وصیت میں ایوارڈز کی بنیاد رکھی تھی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اینتونیو گوتریس نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ انعام یاد دہانی ہے کہ ایران سمیت کئی ممالک میں لڑکیوں کے حقوق کو سختی سے دبایا جا رہا ہے اور ان حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنے والی خواتین کو قید و بند کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یہ نوبل انعام ان تمام خواتین کو خراج تحسین ہے جو اپنی آزادی، صحت اور یہاں تک کہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر حقوق کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر OHCHR نے نوبل کمیٹی کی جانب سے انسانی حقوق کی قید ایرانی کارکن نرگس محمدی کو اس سال امن کے نوبل انعام کا حقدار قرار دینے کے فیصلے کو ایران کی خواتین کے حوصلے اور عزم کا اعتراف قرار دیا ہے۔ OHCHR کی ترجمان لیز تھروسل نے نرگس محمدی کو امن کا نوبل انعام دیے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں جو بات بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی خواتین دنیا کے لیے ایک مثال ہیں۔ ہم نے انتقامی کارروائیوں، دھمکیوں، تشدد اور حراست میں ان کی ہمت اور عزم کو دیکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی خواتین کو تابع رکھنے کے لیے انہیں مسلسل ہراساں کیا جاتا ہے کہ انہیں کیا کرنے کی اجازت ہے اور انہیں کیا پہننا چاہیے، اور ان پابندیوں کو لاگو کرنے کے لیے انتہائی سرعت کے ساتھ سخت گیر قانونی
سماجی اور معاشی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ نرگس محمدی کو 2023 کا نوبل انعام دینے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے حکومت ایران پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں خواتین، لڑکیوں کے حقوق کے فروغ اور ان کے تحفظ کی جدوجہد کی پاداش میں پابند سلاسل تمام قیدیوں کو رہا کرے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2023 کا نوبل امن انعام ایک بہادر صحافی اور انسانی حقوق کی محافظ خاتون کو دیا جانا دنیا میں ہر جگہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف امتیازی سلوک اور انہیں کم درجے کا شہری سمجھنے کے خلاف خواتین کی جدوجہد کا اعتراف ہے۔ آخر پہ نرگس محمدی کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نرگس محمدی تہران میں قائم سول سوسائٹی تنظیم ڈیفینڈرز آف ہیومن رائٹس سینٹر کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اور اس وقت تہران کی ایون جیل میں سزا کاٹ رہی ہیں۔ وہ مصنفہ ہیں اور انہوں نے بطور صحافی بھی کئی سال تک کام کیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کیانا اور علی کے ہوش سنبھالنے کی عمر کا بیشتر وقت قید میں تھیں۔ اب نہ صرف 8 سال سے انہیں مل نہیں سکیں بلکہ ان سے فون پر بات بھی نہیں کرنے دی جاتی۔ انہوں نے 18 ماہ سے اپنے بچوں کی آواز نہیں سنی۔ وہ اپنے شوہر رحمانی کے ساتھ شادی کے 24 سالوں میں صرف 6-7 سال ہی اکٹھے رہ سکی ہے، ورنہ وہ کسی نہ کسی جرم میں گرفتار ہوتی رہی ہیں۔ ان کے شوہر اور 2 بچے 2012 سے فرانس میں مقیم ہیں۔ انہوں نے اپنی بالغ زندگی کا بیشتر حصہ جیل میں گزارا ہے اور انہیں جلد رہائی کی توقع بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ ایران کے جابرانہ نظام کے خلاف آواز اٹھانا اور خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا بے حد اہم ہے۔ گزشتہ سال ستمبر کے دوران ایران میں ایک نوجوان خاتون مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے احتجاج کے وقت بھی نرگس محمدی جیل میں ہی تھیں۔ اس جدوجہد نے زن، زندگی اور آزادی کا سلوگن اختیار کیا تھا۔ نرگس محمدی کی جدوجہد کا محور بھی یہی مقاصد ہیں اور وہ خواتین کے ساتھ زیادتی جبر کو مسترد کرتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی کہانی نرگس محمدی کی۔ ایران میں چونکہ اپنی طرز کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس سے کسی کو بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جو لوگ اس سسٹم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں ان کو پھر علم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ عالمی برادری امریکہ کی سربراہی میں ایران کے حوالے سے جو کچھ مائنڈ سیٹ رکھتی ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ یہ طبقہ ایران کو ظالم، جابر، متکبر اور نہ جانے کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ایران میں مکمل فسطائیت نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ نرگس محمدی کو میرٹ پر ایوارڈ دیا گیا ہے یا پھر ایران کو ظالم ظاہر اور ثابت کرنے کے لیے اس انعام سے نوازا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔